السلام علیکم پاکستان، دس از آج ود ریحام خان. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں فیوڈلز ہیں، ارسٹوکریسی ہے، پھر بیوروکریسی بہت طاقتور تھی. اب ایک نئی کیٹیگری آئی ہے، اینکروکریسی، یعنی کہ اینکران حضرات اور کچھ خواتین بھی اب ایک گروئنگ پاور ہیں، ایک بڑھتی ہوئی طاقت ہے پاکستان میں. اور ایک نام جو کہ بہت لوگوں کو پسند بھی ہے اور ایک بڑی اسٹیمڈ پوزیشن پہ ہے، صحافی سے اینکر، اور اب اینکر سے کیا پولیٹیکل رخ لیے جا رہے ہیں یا کچھ اور ارادے ہیں. آج ہمارے ساتھ نامور جرنلسٹ، اینکر اور چیئر پرسن پی سی بی، چیئرمین، I like to say chairperson, not sexist, لیکن اب we might be a fan of yours، لیکن آج آپ ہم سے بالکل فل ٹاس کی توقع نہ رکھیں. آج ہم آپ کی طرف یارکرز، باؤنسرز، گوگلیز سب کروائیں گے. Now that we have you here، پہلے تو مجھے بتائیں، I had to learn this. Apparently کافی غیر ملکی لوگوں کو ٹرانسلیشن کی ضرورت پیش آئی کہ پینتی پنچر کیا ہوتا ہے. مجھے بھی آئی، حالانکہ پنجابی کا یہ کچھ لفظ ہے پینتی پنچر، مگر پہلے جب یہ ایک دو دن لوگوں نے کہا یار سیٹھی پینتی پنچر کی نے، تو آئی جسٹ اگنورڈ اٹ، پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں. پھر کسی نے کہا یار وہ شاید مسعود نے کچھ کیا ہے. میں ٹھیک ہے، وہ یار تو پنچر لاندا رہے. میں کہ نہیں یار، میں کہڑے پنچر لاڑے نے. دیٹس ہاؤ آئی لرنڈ اباؤٹ اٹ. دین آئی سارٹ آف سیڈ اچھا دکھائیں کیا ہے. بائی دیٹ ٹائم پھر آئی تھنک عمران خان صاحب نے کوئی ٹویٹ شیٹ کر دی. That's when I woke up. I said, hello, یہ کیا ہو رہا ہے. Then I had a good laugh and I'm still laughing. لیکن ڈاکٹر شاہد مسعود نے تو آن ایئر جب اناؤنس کیا ایک نجی چینل پہ، تو انہوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے ٹویٹ آپ کی طرف بھیجی، تو آپ نے وہ پہلے ٹویٹ نہیں دیکھی؟ میں دیکھتا نہیں ہوں جی ڈاکٹر صاحب کو ٹویٹ شیٹس. لیکن ٹویٹر تو دیکھتے ہوں گے نا. ٹویٹر once in 3 days، وہ میرے جو بلیک بیری ہے اس کے اوپر وہ لوڈ بڑی دیر سے ہوتا ہے، تو ٹائم مل جائے تو میں دیکھ لیتا ہوں. وچ از وائی یو سی لانگ گیپس ہوتے ہیں میرے ٹویٹر رسپانسز میں. He claims کہ you did respond to the tweet. آپ نے ٹویٹر پہ جواب دیا. آپ دیکھیے ان کا جب ٹویٹ آیا اس کے کتنے دن کے بعد میں نے رسپونڈ کیا، یہ بھی دیکھ لیجیے. اچھا، تو آپ نے جو ٹویٹ کیا اس میں آپ نے وضاحت کی جب انہوں نے پینتی پنچر کا پوچھا؟ I think I said rubbish or something like that, and I said کہ اگر یہی بات ہے تو عمران خان سے پوچھے انہوں نے کس قسم کے پنچر کہاں لگائے ہیں. And I don't think we should go there. اچھا، اب ذکا اشرف صاحب کی جو معطلی ہوئی ہے، جو ان کی برطرفی ہوئی ہے، اگر ہم فی گو بیک لٹل بٹ ان ہسٹری جسٹ اے فیو ویکس اگو، تو جب نادا کے چیئرمین کی برطرفی ہوئی تھی تو آئی ریمبر واچنگ یور پروگرام، اور آپ نے کافی اس وقت واویلا مچایا کہ دس از ناٹ ڈیموکریٹک فیشن کہ اس طریقے سے برطرفی ہو. ہاؤ ڈو یو سی ذکا اشرف کی برطرفی اس طرح راتوں کے اندھیرے میں جب یہ برطرفیاں ہوتی ہیں، سڈنلی somebody finds out کسی ایونٹ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ چلے کہ جی ان کو برطرف کر دیا گیا ہے؟ رات کے اندھیرے میں کیسے ہوئی؟ مجھے یہ بتائیں کہ ان کو ریسٹور کیے 15 دن ہو چکے تھے، اور the whole media was speculating that the government is going to come out with some action. تو کوئی رات کے اندھیرے میں نہیں ہوئی. اگر ہوتی تو شاید یہ جب باہر تھے اسی وقت ہو جاتا. بٹ آئی تھنک when he got back he was in Pakistan and that's when the action took place. So maybe the government just took its time planning everything. ہو سکتا ہے. اچھا، آپ صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، آپ کی وجہ شہرت صحافت ہے. ایز اے جرنلسٹ اگر آپ کو یہ نیوز ملتی، ہاؤ وڈ یو بریک دیٹ نیوز کہ ذکا اشرف صاحب کو برطرف کر دیا گیا ہے اور ایک اور جرنلسٹ نے فوراً وہ چیئر آکیپائی کر لی؟ I would have known what's coming. I wouldn't have been so stupid کہ جی sitting there not knowing what's happening. I think everybody knew what was going on. اچھا، سو واٹ اباؤٹ اف یو گو بیک اگین لٹل بٹ فردر ان ہسٹری اور الیکشنز کی طرف جائیں؟ بہت سے لوگ، انفیکٹ 2 days ago جب ہم نے یہ اپنے شو پہ ڈسکس کیا اور ہم نے پی ایم ایل این کے ریپرزینٹیو سے کہا کہ ایکسپلین دس، یہ پینتی پنچر کیسے ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ جی، اور آپ بھی یہ کہیں گے کہ جو انٹرم چیف منسٹر تھے وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد تھے، لیکن انہوں نے آن ریکارڈ ہمارے شو پہ یہ بھی کہا کہ نجم سیٹھی صاحب نے آتے ہی بہت سی تبدیلیاں کی، بہت سے ہمارے افسران تھے انہوں نے اپنے آفیسز وغیرہ کو تبدیل کیا. یہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے ہمارے پروگرام کے آگے کہا. تو انہوں نے، ان کا بیسکلی مقصد یہ کہنے کا تھا کہ اگر ایسی کوئی دھاندلی ہوئی ہوتی یا کچھ اف سم تھنگ ہیڈ گون مس، تو نجم سیٹھی کو تو ہم نے نہیں اپوائنٹ کیا تھا اور انہوں نے تو بلکہ آ کے ہمارے بندے تبدیل کر دیے. از دیٹ دا کیس؟ ایکچولی وہ کچھ ناراض تھے میرے سے اس لیے کیونکہ جب پیپلز پارٹی نے نامینیٹ کیا تو انہوں نے 3 دن لگائے بفور دے کنفرمڈ. انفیکٹ مجھے یاد ہے 12 بجے کی ڈیڈ لائن تھی 3rd ڈے کے بعد، انہوں نے 10:30 بجے کے قریب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یس اوکے وی ایگری. تو یہ سوچتے رہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا.
پہلی بات ہوئی ہے. بٹ دین دے تھاٹ کہ یس دس از دا بیسٹ آپشن. اس کے بعد کیا ہوا کہ آئی دا نیکسٹ ڈے آفٹر دا نامینیشن اینڈ دی سویئرنگ ان آئی میں گیا. سب سے پہلے میرے گھر کے بہت ہی قریب رہتے ہیں چودھری حضرات, پرویز الہی صاحب اور شوکت تو شجاعت صاحب, تو میں ان کو سلام اور تھینک یو کرنے گیا بیکاز دے ہیڈ آلسو سپورٹڈ دس. اور میں نے ان سے 2 باتیں کہی. میں نے کہا تھینک یو ویری مچ فار ریپوزنگ کانفیڈنس ان می. دوسری بات میں نے کہی کہ میں حاضر ہوں, آئی ایم گوئنگ ٹو رن اے کلین شپ. اگر آپ کو کوئی میری اپوائنٹمنٹ پسند نہیں آتی تو امیڈیٹلی کال کریں, یہ میرا نمبر ہے, اینڈ آئی چینج. میں پوچھوں گا بھی نہیں کیوں, مگر مجھے فون نہ کیجیے گا کہ فلانے کو لگا دیں, یہ نہیں ہوگا. لگانے کی کہیں بھی کوئی سفارش مت کیجیے گا. اگر کسی کے خلاف اعتراض ہے تو آپ کہہ دیجیے گا, میں چینج کر دوں گا. آئی سیڈ دا سیم تھنگ ٹو. اس کے بعد میں ماڈل ٹاؤن گیا, شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب سے ملا, ان سے بھی بالکل میں نے یہی بات کہی. اس کے بعد میں جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹرز گیا, وہاں سب سے ملا, وہاں بھی پریس کانفرنس ہوئی, میں نے یہی بات کی, شکریہ ادا کیا فار سپورٹنگ می. اگلے دن آئی وینٹ ٹو اسلام آباد, آئی وینٹ ٹو سی عمران خان صاحب. جب میں وہاں پہنچا تو وہ کچھ کلپس بھی لوگ دکھا رہے تھے, تو میں نے جب خان صاحب سے بھی یہی بات کہی, تو انہوں نے کہا اچھا کیا آپ نے, آئی ہیو این آبجیکشن. آئی سیڈ ریئلی؟ انہوں نے کہا یہ اخباروں میں نام آ رہا ہے کہ ایک صاحب کا کہ وہ چیف سیکرٹری آپ لگانے لگے ہیں. نجم, آئی مسٹ ٹیل یو کہ یو نو آئی تھنک دیٹ گائے ہی از ویری کلوز ٹو دا نون. I said, اچھا, I didn't know that. He said, ہاں بالکل, اگر تم اس کو لگا رہے ہو تو دیکھو I am putting my objections. تو میں نے کہا نو پرابلم, ایز آئی لیو آپ ایک بیان دے دیں پبلک کہ یو آبجیکٹ, ہی ول ناٹ بی اپوائنٹڈ. اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی وٹ ہیپن. عمران خان صاحب نے کہا وی ہیو ڈاؤٹس اباؤٹ دس. I said no. I then appointed somebody from, this man was from Punjab. I appointed a former chief secretary of KPK, very, very fine officer, who had been sidelined and was a good, clean officer. وہ economic affairs division میں تھے, retirement کے close تھے. 3 آ رہ گئے تھے. I thought perfect. This is a man who has no vested interests. And یقین کریں it was received beautifully. اسی طریقے کے ساتھ آئی جی صاحب, جن کو کھڑے لائن لگایا ہوا تھا کیونکہ وہ از این آنےسٹ مین, اپ رائٹ مین, آفتاب سلطان صاحب, وہ اکیڈمی میں لگے ہوئے تھے. ان کو پھر میں نے ریکویسٹ کی. دونوں نے حضرات نے مجھے کہا دیکھیے اگر آپ ہمیں لے کے جائیں گے تو وی ول فالو دا بک, اگر آپ نے ہمیں کہا یہ کر دیں وہ کر دیں, ہم نہیں کریں گے, تو اس لیے سوچ لیں. میں نے کہا پرفیکٹ, یو ول نیور گیٹ اے کال فرام می, ڈو دس ڈو دیٹ, ویل اگری آن ایوری تھنگ ان دا کیبنٹ اینڈ دین یو ڈو یور جاب. اینڈ دیٹس ہاؤ دے کیم آن بورڈ. اور یقین کریں اتنی سفارشیں آئیں, آئی نیور پکڈ اپ دا فون ٹو کال دیم, اینڈ دے ڈیڈ دیئر جاب میٹیکولسلی. ایک چیز ہوئی جس کی ذکر آپ نے کیا, مجھے چیف سیکرٹری صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں پنجاب بیوروکریسی میں جن کی ریپوٹیشنز یہ ہیں کہ دے آر کلوز ٹو دا شریفس. وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے ڈزنٹ میٹر, بٹ ریپوٹیشن بن جاتی ہے کہ سو سو بڑے چہتے ہیں سو. تو میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ ان کو اسلام آباد بھیج دیں ان آرڈر کہ آپ کے داغ نہ لگے. میں نے کہا نو پرابلم, میں تو جانتا ہی نہیں کسی کو, آپ ڈٹرمن کریں, آپ فیصلہ کریں, آئی سائن. ہی ڈٹرمنڈ 14-15 لوگ کہ جی یہ ان میں سے وی ڈونٹ نو, مگر ایک کنٹروورسی نہیں ہونی چاہیے, بڑے سینئر لوگ بھی تھے اس میں. اینڈ وی روٹ ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ ٹو سے ان افسروں کو آپ مہربانی کر کے اسلام آباد لے آئیں. وہ او ایس ڈی بن کے وہ چلے گئے. ان میں سے کچھ نے تو مجھے معاف کر دیا ہے, کچھ نے ابھی تک نہیں معاف کیا. یہ کوئی ذاتی میں نے اسٹیپ نہیں لیا تھا. نون کو پریشانی ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دے ور اینگری ود می, دے ور اپسیٹ ود می کہ یہ بیوروکریسی کی چھانٹی ہو رہی ہے. جو لوگ تھوڑے سے سمپیتھیٹک ہیں یا ہو ورکڈ ود اس, ان کو بالکل ہی فارغ کر دیا گیا. تو میں نے یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ وی آر ٹرائنگ ٹو رن اے کلین شپ, اینڈ دیٹس واٹ وی ڈیڈ. سو یو آر سیئنگ کہ یو ڈنٹ گیو اینی ون اے کال, ٹھیک ہے. ڈڈ یو میک اینی کال ٹو اینی سینئر پولیٹیکل پارٹی لیڈر؟ I talked to Imran Khan صاحب several times. ٹھیک ہے. I talked to once or twice ان کی بھی کوئی ٹیپس اویلیبل ہیں؟ مجھے تو ان conversation کی وہ آپ پوچھیے یا آئی ایس آئی کو پوچھیے یا آئی بی کو پوچھیے, مجھے کیوں پوچھ رہے ٹیپس ہے کہ نہیں. اور وہ اسی سلسلے میں ہوتا تھا, یا سیکورٹی کا ایشو ہوتا تھا, when I would pick up the phone and call and say یہ سیکورٹی کا ایشو ہے, we think یہ ہونا چاہیے, ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں, یہ دے رہے ہیں, جیمز دے رہے ہیں, یہ دے رہے ہیں, یہ. یا وہ کرتے تھے کمپلین کرنے کے لیے کہ میں, عمران نے فار ایگزامپل کال می, میں فلانی جگہ پہ ہوں, نجم یہاں تو یہ پولیس جو ہے وہ یہ کر رہی ہے, وہ ہمیں راستہ نہیں دے رہی ہے. وہ میں نے کہا نام دو, میں ابھی کرتا ہوں. دیٹس واٹ, اس قسم کے ہمیں کالز آتی تھی. پیپلز پارٹی سے بھی آئیں, نون لیگ سے بھی آئیں, عمران خان صاحب سے بھی آئیں کمپلینٹس کہ جی ہاں یہ ہو رہا ہے, وہ چینج اٹ امیڈیٹلی.
immediately pick up the phone, call up the chief secretary, IG, within minutes the compliance, call back, ho gaya masla hal, thank you, ho gaya masla hal. Never a complaint. Did anybody hear a complaint during that time? No one lodged a complaint against the Punjab administration. अब आप, I know आप किधर जा रही हैं, तो अगर आप इजाजत दे तो मैं खुद ही चला जाऊंगा. आप खुद ही चले जाएं. चले, आप ले जाए मुझे. नहीं, maybe I'm not leading you that way. No, you are. Call, shows, tape recording. I just want to know, tape recording. अच्छा, they say that there's never a fire without smoke. ठीक है, तो but smoke doesn't always lead to fire. Oh, maybe not. So I just want to get illusion. Why would Dr. Shahid Masood come on air, mention कि one tape exists, और अभी recently अपने ही एक और शो पे उन्होंने अपने ही चैनल के एक शो पे कहा कि आप अपने कॉलीग को कहा कि आप अगर आए तो मैं आपको भी वो टेप अवेलेबल है, मैं सुनवा दूंगा. तो सुना क्यों नहीं देते? सबको सुना दें. मैं तो ये बेग कर रहा हूं इमरान खान साहब को, शाहिद मसूद साहब को. मैं कह रहा हूं आप झूठे हैं. अगर आपने अपने आप के ऊपर ये इल्जाम नहीं लगाना कि यू आर लायर्स, तो मेहरबानी करके सारी पाकिस्तान को सुनाएं. व्हाट्स द प्रॉब्लम? अगर नहीं सुना सकते देन यू लाइंग. नो, तो डॉक्टर साहब को भी और इमरान खान साहब को भी लीगल नोटिस जा रहा है कि प्रोड्यूस करें और अपोलोजाइज. अगर लीगल नोटिस टू जो इमरान खान को जा रहा है, हाउ क्लियर इज इट? क्योंकि ये भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ, ये इंशाल्लाह आज तैयार हो जाएगा, कल परसों चला जाएगा कि आपने ये इल्जाम लगाया मेरे पे. डेफेमेशन का है. डेफेमेशन, एब्सोल्युटली. तो आप प्रूव करें और सही हो सॉरी. बड़ी सीधी सी बात है. और सिर्फ उनको नहीं, आप तो सवाल मेरे से पूछ रही है ना, तो यू आर सेफ. बट इफ यू हैड मेड द एलिगेशन यू वुड गेट अ लीगल नोटिस टू. फुल स्टॉप. माई पोजिशन इज एनीथिंग अगेंस्ट मी, पुट इट ऑन द टेबल. अच्छा, ये बताएं कि सहाफती हमारी फ्रेटर्निटी है जर्नलिस्टिक, वो इस बात पे भी कह रहे हैं कि somebody an esteemed journalist, आपने एक अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है, इंटेग्रिटी बनाई है, people look up to you, people like myself look up to you. तो क्या जर्नलिस्टिक, आपने कहा कि मेरे ऊपर कोई दाग नहीं आना चाहिए, I wanted to run a clean ship, बट दाग तो पड़ गया है, चाहे वो 4 कंस्टिट्यूएंसीज की वजह से है या 35 कंस्टिट्यूएंसीज की वजह से है, वो दाग पड़ गया. हाउ डू यू सी दैट? अब ये इंटरेस्टिंग सवाल है. इसके एक और सवाल इससे पहले आता है. वहां भी लोगों ने कहा ये दाग पड़ गया. मेरे जर्नलिस्ट कोलीग्स हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं. दे डोंट अग्री विथ मी. वो कहते हैं आपको सीएमशिप नहीं लेनी चाहिए थी. जर्नलिज्म में आप रहें, आप इधर उधर ना जाएं, प्योर जर्नलिस्ट रहें. मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा दैट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू, but it's not a universal point of view. All over the world, including Pakistan, journalists have gone into politics and come back to journalism, and they've been accepted as such. अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बहुत से एग्जांपल्स दे दूंगा. अमेरिका में आप गूगल करें जर्नलिस्ट्स इन पॉलिटिक्स, जस्ट गो टू गूगल एंड डू इट एंड सी द लिस्ट्स दैट कम आउट. ये कोई नई चीज नहीं है. बट मेरा ये मौकफ है कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं गया. जब जाऊंगा तो कहूंगा कि मैं पॉलिटिक्स में गया हूं. मैं इसलिए नहीं गया कि जब ये सीएमशिप की बात आई, ये पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आ रही थी. इससे पहले कभी कोई केयरटेकर न्यूट्रल नहीं आई है, क्योंकि अपॉइंट होती थी, वही जो होते थे वही अपॉइंट करते थे. ये पहली दफा एक नया सिलसिला अंडर द अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के इत्तेफाक के साथ न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आएंगी. मुझे जब पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर साहब ने, राजा साहब ने फोन किया, आई वाज इन लंदन एक्चुअली गेटिंग ऑन टू अ फ्लाइट, तो उन्होंने कहा कि ये फैसला हुआ. आई थॉट ही वाज जोकिंग because it had never occurred to me. लेकिन आपको तो हमेशा सबसे पहले बातें पता होती हैं. नहीं, I had been away in London for 10 days. So I was very busy conferencing ये वो वगैरह. तो एकदम मुझे फोन आया, sitting in the aircraft about to take off, and I get a call and I couldn't believe it. Unknown number. वो मुझे एयर होस्टेस कह रही है बंद करें फोन, बंद करें. So it was the Prime Minister. He'd called up my home, my wife had told him this is his number. He'd called me, got me just in time, and he told me it was like midnight in Pakistan. And he told me that ये फैसला. I said, are you serious? Are you joking? I remember saying to him कि राय साहब आप अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, I thought आप चले गए होंगे. He said नहीं आपको बना के कुछ जाएंगे, कुछ इस किस्म की बात की उन्होंने. I was in a state of shock. उस वक्त I said अच्छा जी let me talk to Jugnu. Because I always say let me talk to Jugnu, and that's a fact. I can't take these decisions without her approval. He said नहीं अब हो गया, देखें अब डेडलाइन है, 12 बजे होने, हमने नाम देना है. मैंने कहा नहीं जी मैं कल जाके आपसे बात करूंगा. फोन बंद किया. घर आया सुबह अर्ली मॉर्निंग, जुगनू वाज asleep, आई वेंट टू स्लीप. मैं उठा 3 बजे, जुगनू उठाया. ये टिकर्स क्या चल रहे हैं? मैं क्या चल रहे हैं कि देव नॉमिनेटेड यू फॉर सीएम. मैंने कहा ओ हाँ वो फोन आया था रात को, ब्ला ब्ला ब्ला. दैट्स हाउ इट हैपेंड.
میں نے یہ سمجھا دس از اے یونیک آنر to be chosen amongst all of Pakistan, as they couldn't find anybody else who was neutral and independent, that all sides could trust. I thought it was a great honor. اس سے بہتر, اس سے زیادہ شہرت کیا ہو سکتی ہے, اور ٹرسٹ اور اعتماد کیا ہو سکتا ہے فار اے جرنلسٹ, کہ ان کی جرنلزم کی وجہ سے ان کے اوپر ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہیں جس پہ سب اعتماد کرتے ہیں. ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. انفیکٹ میں نے So چیئر that's پرسن why I اس لیے took it, کہا, and that's why I was very clear in my میں mind. چیئر پرسن اس لیے کہا کہ وی وانٹ کہ آپ پرائم منسٹر شپ پہ بھی جائیں تاکہ پی سی بی کی چیئر میرے لیے کم از کم فارغ ہو. واٹ از سو اٹریکٹیو اباؤٹ دا پی سی بی چیئر؟ Nothing. Believe you me, nothing. In fact, the office is so horribly decorated that I can't tell you. But coming to serious matters, this is a very, very tough job. I had no idea. And that's another criticism. I had no idea that What this would involve... experience and credentials do you have to qualify as the PCB chair? I have more credentials than, in my view, most people who run PCB so far. I say that with a degree of modesty, in fact. PCB is all about finance, it's all about administration, it's all about efficiency, it's all about organization. Cricketing matters are left to cricketing committees. They're cricketers there. It's their decisions that we have to accept. Our job is to make sure کہ سفارشیں نہ ہوں, because سفارشیں ہوتی ہیں اور سفارشیں چیئرمین پہ آتی ہیں. میں نے جب دیکھا, جب میں وہاں پہنچا تو مینیجریل تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا, because I had run the Punjab government for 3 months. And don't forget, I've been running newspapers and media companies, so I know how to run an organization. I was stunned. ایسے ایسے لوگوں نے مجھے فون کیے سفارشوں کے لیے. On my second and first day in PCB, that's when I realized, oh my God, this is what happens. And I have been saying no, 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 no to everyone. I have not accepted a single safarish. Neither for jobs, nor for appointments, nor for players. اس کو پروموٹ کریں, اس کو سلیکٹ کریں, no. اپنے سلیکٹرز کو ہارڈ لائن, ایبسولوٹلی, wherever I suspect کہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے, سفارش ہوئی ہے, I do a lot of hard questioning. And so, the job of PCB on the cricketing side is not so difficult. It's motivation, it's giving the boys confidence and letting them know that merit prevails. Merit is very important. یہاں آدھے میرٹ پہ ہوتے تھے پہلے اور آدھے ادھر ادھر سے, اب وہ ختم ہوا. آپ نے دیکھا ٹیم کی پرفارمنس کتنی بہتر ہو گئی. یہ 6 ماہ جو میں رہا ہوں, آپ کی ٹیم نے صرف 1 سیریز ہاری ہے out of 5. So what I'm saying is, it's the managerial side. And I'm very comfortable in the managerial side. You know, I have a master's in economics and finance. So, and from a good university in England. I know all these things. I've taught economics and politics. I've run companies, 5 or 6 companies in my time. The managerial part comes very easily to me. And after the Punjab government, when I was working 18 ghante, اور دن میں 8 ministries کی briefings and taking decisions. Believe you me, I thought the PCB would be very easy after Punjab. Why it's not easy is because of this backbiting, this criticism, constant. جس کو نوکری نہیں ملتی وہ ٹی وی پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. کسی دن میں کتاب لکھوں گا جس میں بتاؤں گا کس کس نے نوکری مانگی اور کس کو نہیں ملی اور اس نے ٹی وی پہ جا کے کیا کہا. مجھے اس کا افسوس ہوتا ہے کہ ایسے ہے لوگ, اینڈ دیٹس دا پرابلم. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہم جب بات کرتے ہیں, اگین آپ کے اوپر اسٹگما تو آ گیا, 35 پنچر کا آ گیا, کنسٹیچوئنسیز کی میں بات کروں. ارے بھائی نہیں آیا, کنٹروورشل. جب کہتے ہیں کہ غیر متنازع شخصیت کو ہم نے چنا ہے اور نان کنٹروورشل فگر کو ہم لگانا چاہتے ہیں, اے پولیٹیکل, سو اتنی زیادہ جب بریکنگ کی ایلیگیشنز ہیں اس میں ڈو یو تھنک کنٹروورسی جو ہے نا, جو بندہ کوئی کام کرنے جاتا ہے وہ کنٹروورشل ہوتا ہے, جو کام نہ کرے وہ کنٹروورشل نہیں ہوتا. بڑی سیدھی سی بات. کنٹروورشل, اگر انڈا آپ نے توڑ کے آملیٹ بنانا ہے تو کنٹروورشل ہے, انڈا توڑیں گے تو چیٹیں ہوں گی. جو بھی کنٹروورشل بندہ ہے اس ملک میں وہ اسی لیے کنٹروورشل ہے بیکاز ہی وانٹس ٹو چینج تھنگس. کچھ لوگ اچھی کے لیے تبدیلی کے لیے کرنا چاہتے ہیں, کچھ بری کے لیے. دیٹس ویئر کنٹروورسی کمز فرام. جو لوگ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے, کرتے ہی کچھ نہیں, چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں, جی حضوری کرتے ہیں, وہ کنٹروورشل کیسے ہوں گے؟ تو مجھے تو اس کنٹروورسی سے شوق ہے. جتنی زیادہ کنٹروورسی ہوگی اس کا مطلب ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو کہ میں کچھ کرنے جا رہا ہوں, اس کا مطلب ہے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے گڈ, ایکسلنٹ. رائٹ. سو یہ داغ نہیں ہے, میں تو سمجھتا ہوں میڈل آف آنر. تو چونکہ الیکشنز کنٹروورشل رہے, ہم نجم سیٹھی سے بات کر رہے ہیں اور بریک کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ چونکہ الیکشنز اتنے کنٹروورشل رہے, کیا یہ بھی ہمارے انتخابات کی ایک سکسیس کی نشانی ہے؟ ٹیکنگ اے بریک ہیئر, بیک ان اے کپل آف منٹس, اسٹے ود اس.
Welcome back. You're watching Aaj with Irham Khan and we're in conversation with Najm Sethi साहब. अब देखना ये है कि चिड़िया के पर काटने की साजिश हो रही है या चिड़िया ऊपर ऊंचने की उड़ने की बल्कि तमन्नाएं रखती है. देखिए, चिड़िया की तमन्ना तो है, बड़े लोगों ने कोशिश की है पर काटने की, अभी तक तो सर्वाइवल चल रही. अच्छा, लेट्स कम टू टेक्निकल इश्यूज. ज़का अशरफ साहब कहते हैं कि मुझे आइन फौरी तौर पे बनाना पड़ा पीसीबी का बिकॉज आई वाज अंडर प्रेशर. आईसीसी की तरफ से मुझको डेडलाइन, बल्कि वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी डिस्क्राइब करते हैं कि मुझे मेंबरशिप से हमारी मेंबरशिप मंसूख करने वाले थे अगर मैं ना बनाता आइन. उस आइन के तहत उनके पास ज़ाहिर है एक एक्सटेंशन भी आ गई, वही फिर आइन मुअत्तल करके उनको बरतरफ किया गया है. हाउ डू यू सी इट? इज दैट नॉट अनडेमोक्रेटिक? इसमें 3 एरर्स हैं इस आर्ग्यूमेंट. पहला एरर तो ये है कि आईसीसी की तरफ से इस किस्म का कोई प्रेशर नहीं था जिस किस्म की आप बात कर रहे हैं. अभी भी अब नाम नहीं लेने चाहिए बिकॉज आई हैव टू डील विद दीज कंट्रीज. आगे 2-3 ऐसे ममालिक हैं जहां बहुत गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है. ये इंडिया की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को कम किया जाए. और आप समझ ही सकते हैं क्यों आई होगी. आजकल के हालात जो हैं आप समझ ही रहे हैं, मैं उधर जाऊंगा नहीं, इशारा मैंने कर दिया. तो उसकी वजह से फिर आईसीसी ने कहा कि जी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम करनी चाहिए, कोई दिखाइए कोई छोटा हो. तो आई थिंक वो मौका उठाते हुए ज़का साहब ने ये सोचा कि 1.5-2 साल हो गए, 3 साल का टेन्योर है, आइन थोड़ी सी तब्दील कर देते हैं. कहेंगे आईसीसी के लिए किया है और आईसीसी भी खुश हो जाएगी कि आपने कुछ रद्द-बदल किया है और मुझे भी 4 साल नए मिल जाएंगे. तो इसलिए मतलब है कि उस वक्त सिचुएशन ये थी कि एक नई हुकूमत आने वाली थी, एक इंटरिम गवर्नमेंट आने वाली थी. 30 मार्च को एक नया एसआरओ निकलवा के पेट्रन के जरिए उन्होंने ये एक नई आइन ली और अपने लिए 4 साल ले लिए. इस आइन के अंदर इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन का जिक्र ही नहीं है चेयरमैन का. इनफैक्ट इंशाल्लाह जो अब हम आइन बनाएंगे जिसके लिए हमने एक 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस की कमेटी बनाएंगे, उन्हें कहेंगे नई आइन, डेमोक्रेटिक आइन बनाएं. इसमें ना तो कोई इलेक्शन है, चेयरमैन की नॉमिनेशन ही है, एक फिग लीफ दे दिया गया है. अगर आप इजाजत दें तो बड़ी मुख्तसर आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर उस वक्त प्रेसिडेंट पेट्रन था, वो 2 नाम देता है जिसमें ज़का साहब का नाम नंबर 1 और एक और नाम नॉन एंटिटी, और फिर ये कहता है कि 2 लोग और नॉमिनेट कर देता है. उसे कहते हैं ये इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा बन गए, आपको और मुझे नॉमिनेट कर दिया, हम प्राइम मिनिस्टर के बंदे हैं, ज़का साहब के बंदे हैं, हमें नॉमिनेट कर दिए. फिर कहते हैं कि ज़का साहब को जो भी उस वक्त बैठे हुए थे कि आप मेहरबानी करके 2 बंदे बोर्ड से ले लें. अब वो बोर्ड उन्होंने बनाया तो बोर्ड के 2 बंदे आ गए, 4 बंदे हो गए, ये इलेक्टोरल कॉलेज बन गया जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया, 50% लोगों को प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया और ऊपर भी जो लोग जो जिन्होंने बनना है वो भी प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट. फिर ये लिख दिया कि चारों के चारों अगर कहें नो, नहीं मानते नंबर 1 को, तो फिर नंबर 1 नहीं होगा. अगर उनमें से एक भी कह दे कि हाँ मानते हैं तो नंबर 1 हो जाएगा. तो ये इसे इलेक्शन कहा जाता है. ये इलेक्शन नहीं है, ये नॉमिनेशन है. ये सिर्फ वो आईसीसी को थोड़ा सा करने के लिए ये कर दिया. ऐसी कोई बात नहीं थी कि आईसीसी ने कुछ कर देना था. सो 4 साल मिल गए उनको. जो नई आइन लेके आए वो एक कानून के तहत लेके आए. वो कानून में पेट्रन के पास पावर्स है. पेट्रन ने ये आइन वो बनाई, पेट्रन रिमूव भी कर सकता है, नई आइन भी बना सकता है. तो दैट्स नॉट एन इश्यू. अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि पेट्रन ने उस आइन को अमेंड किया और कहा कि अब नई आइन बनाएंगे हम, मगर इस दफा जमहूरी आइन होगी, जेन्युइनली जमहूरी आइन होगी, और डोमेस्टिक क्रिकेट को भी रिवैम्प करेंगे. उन्होंने कहा 4 महीने के लिए आपको मोहलत दी गई है, अगर जरूरत पड़ी तो 4 महीने और मिल जाएंगे, मगर आप ये करें और उसके बाद जेन्युइनली एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए. इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ना इलेक्शन है चेयरमैन की, ना ही चेयरमैन को कोई निकाल सकता है एक्सेप्ट फॉर द पेट्रन. कोई और नहीं निकाल सकता. जमहूरियत में तो पार्लियामेंट में तो ये होता है ना कि जो आपको इलेक्ट करते हैं वही आपको निकाल सकते हैं. यहां ऐसे नहीं है. कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकता चेयरमैन के खिलाफ. चेयरमैन इज ऑल एंड ऑल. दिस इज द प्रॉब्लम. पेट्रन के पास ये है कि सब फारग कर देगा नए सिरे से. दिस इज व्हाट्स हैपेंड. अच्छा, आप नया आइन लाएंगे, यू प्रॉमिस्ड इलेक्शंस, यू प्रॉमिस्ड अ वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर आल्सो, सारा प्रोसेस आप. लेकिन जो डोमेस्टिक क्रिकेट की आप बात करें, ज़का अशरफ साहब को तो एट्रीब्यूट किया जाता है कि डोमेस्टिक कम से कम क्रिकेट रिवाइव की गई है उनकी एटलीस्ट टेन्योर में. आप क्या समझते हैं कि रीजन क्या था कि पेट्रन ने क्यों जरूरत महसूस की उनको हटाने का? व्हाट वाज
so wrong about him being in that position? میں آپ کو بتاؤں پیٹرن نے تو انٹرفیئرنس کی نہیں. ہوا یہ تھا کہ یہ جو الیکشن انہوں نے کروائی اپنی, اس میں جو کرکٹ کے لوگ تھے جو باہر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پٹیشن کی ان کے خلاف. گورنمنٹ کا اس پہ ہاتھ ہی کوئی نہیں تھا, نہ میرا تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پٹیشن بھی ہوئی ہے کہ نہیں. انہوں نے میجر سڈل ایک صاحب ہیں, انہوں نے ایک پٹیشن کی, ان کے ساتھ کچھ ریجنل ایسوسی ایشنز کے کچھ لوگ مل گئے جو ڈسگرنٹلڈ تھے زکا صاحب سے. انہوں نے ایک پٹیشن کر دی کہ جی یہ انہوں نے جو الیکشن کرائی ہے یہ جعلی ہے, یہ رات کے اندھیرے میں الیکشن کرا دی ہے. اور اوپر سے انہوں نے چیلنج کیا کہ یہ جو آئین کے اندر یہ جو الیکشن کا طریقہ ہے اس کو بھی چیلنج کر لیا انہوں نے. اس کے اوپر جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ جسٹس صدیقی صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم سسپینڈ کرتے ہیں زکا صاحب کو, اور پرائم منسٹر کو کہا کہ آپ ایک انٹرم ارینجمنٹ کر دیں جب تک میں فیصلہ نہیں کرتا. وہ ایز اٹ سو ہیپنڈ اس دن میں ایک پرائم منسٹر صاحب کی ایک بہت بڑی پریس بریفنگ تھی, ایز اٹ سو ہیپنڈ آئی واز دیئر. جب وہ ختم ہوئی تو انہوں نے میری طرف دیکھا تو میں نے سلام کیا تو انہوں نے ایسے کوئی اشارہ کیا, میں چلا گیا قریب, تو وہ باتوں باتوں پہ چلنے لگے تو مجھے بھی ساتھ لے لیا, میں بھی چلتا رہا, اور بھی لوگ چلتے رہے ان کے ساتھ, وہ اپنے چیمبرز میں جا رہے تھے. تو جب وہاں آئے تو میں نے کہا اچھا جی تھینک یو سر, آؤ نا. سو وی وینٹ ان. وہاں انہوں نے کہا کیسے یہ کیسے ہو رہا ہے, وہ کیسے ہو رہا ہے, واٹ از یور پرسپشن اباؤٹ دس, واٹ, باتیں شروع ہوگی. اینڈ دین آئی ڈونٹ نو سڈنلی ہی جسٹ ٹک آؤٹ اے پیس آف پیپر فرام ہز پاکٹ اینڈ سیڈ تو آپ کو پتا ہے یہ پی سی بی میں وہ عدالت نے کہا ہے کہ آئی سی سی کی میٹنگ ہو رہی ہے 2 دن کے بعد, 22 تاریخ از دا لاسٹ ڈیٹ, آج 20 تاریخ ہے, تو اس کو عدالت کو ہم نے ایک نام دینا ہے فار ایکٹنگ چیئرمین آف پی سی بی. تو سیٹھی صاحب آپ کیوں نہیں یہ ایکٹنگ چیئرمین بن جاتے؟ تو میں نے کہا نہیں سر میں پی سی بی, میں نے کہا نہیں میاں صاحب میں تو میرا تو ٹی وی پروگرام ہے. کہ نہیں وہ دیکھیں نا وہ بس وہ وہاں بڑے مسئلے بنے ہوئے ہیں سنا ہے وہاں, اور وہ آپ جا کے تھوڑا کلین اپ کر دیجئے تو اچھا ہو جائے گا, آپ کی تو بڑا ایکسپیرینس ہو گیا. تو میں نے کہا نہیں, کہنے لگے یہ دیکھیں کتنی سفارشیں آئی ہوئی, پوری لسٹ تھی ان کے پاس. تو میں نے کہا نہیں میاں صاحب نہیں. اس کے بعد چوری نثار آ گئے وہاں, تو وہ آئے تو میں اٹھ کھڑا, میں نے کہا شاید ان کی کوئی میٹنگ ہے, وہ فائل لیے ہوئے تھے. تو جیسے میں اٹھ پڑا تو پرائم منسٹر بھی ٹرائی ٹو سی می آؤٹ, تو راستے میں مجھے روک کے کہتے ہیں چوہی صاحب میں سیٹھی صاحب نو کہہ رہے ہیں وہ پی سی بی لے لین تو وہ چلان نان پولیٹیکل ہے تو وہ چلان. چوہی نثار سر اگر مجھے یہ آفر ہوتی تو میں یہ سب چھوڑ کے پی سی بی کرتا. پرائم منسٹر کہنے لگے میرا بھی بڑا دل کرتا ہے اگر یہ پرائم منسٹر نہ ہوتی تو میں یہ, تو آپ اس کو کریں, یہ دیکھیں کتنا مزہ آئے گا, یہ بڑی زبردست چیز ہے, یہاں یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کھلانا ہے, لوگوں کو لے کے آنا ہے. پاکستان میں کوئی آ نہیں رہا, انہوں نے پورا ایجنڈا ایک بنا دیا. ٹھیک ہے, آپ سے یہاں پہ پوچھنا چاہیے نجم سیٹھی صاحب کہ آپ نے کس قسم کا سلام کیا تھا, یہ مجھے بھی سکھائیں. یہ کس قسم کا سلام ہے جس کے بعد فوراً ہی خیال آتا ہے کہ پی سی بی کی چیئر مل جائے؟ میرا بھی دل چاہتا ہے, میں نے آپ کو آلریڈی ہیو رجسٹرڈ مائی انٹرسٹ. میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں ود آل دا پولیٹیکل لیڈرز. یو آر ینگ, آئی ایم ناٹ. I've known them all. We've all grown up together in many ways. I've been on the scene now for nearly 30 years. So I need compromising info also. No, you're saying in other I'm ways. simply saying that in other terms. As a journalist, مجھے سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے. First name terms میں ہیں. زرداری صاحب has been very kind to me. مولانا is very kind to me. نواز صاحب is kind to me. عمران صاحب بھی ایک زمانے میں was very kind to me. Problem یہ ہوتا ہے کہ when you disagree with them, they get upset. نواز شریف صاحب got upset with me and put me in prison in 99. Zulfikar Ali Bhutto Sahab got upset with me, put me in prison in 75. Zia-ul Haq got upset with me, put me in prison in 1984. So I've tasted it all. So Nawaz Sharif has made up to you, I think, significantly now. A lot of people I are wouldn't saying say made up. The thing is made up for all those grievances. The issue is this. When I went home, I said to Jugnu, یہ انہوں نے کہا ہے. She said nothing doing. بالکل نہیں کرنا. I said fine. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کل تک مجھے جواب دیں. تو میں نے جواب لکھ کے دے دیا اور وہ میں پروو بھی کر سکتا ہوں. تو میرے ایس ایم ایس میں ہے کہ میں نے پرنسپل سیکرٹری کو کہا کہ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دا پرائم منسٹر فار میکنگ دس آفر. آئی ریگریٹ ٹو سے آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹیک اٹ. مینی تھینکس, ڈو اپولوجائز ٹو ہم آن مائی بہاف. یہ میں نے کیٹ کر دیا, ریلیکس ہو گئے, بات ہی کوئی نہیں, سارا دن چپ. رات کو 10 بجے پرویز رشید صاحب کا فون آیا, یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ ناٹ ایکسیپٹیبل. انہوں نے 1.5 گھنٹہ مجھے اور جگنو کو لیکچر دیا اور سمجھایا کہ نہیں یہ پرائم منسٹر ویری کین, یہ آپ کریں, یہ آپ کریں. آخر میں یہ ہوا, میں نے کہا جی پھر میرا پروگرام تو میں نے نہیں چھوڑنا, اور اس پہ تنقید ہوگی, اور جب میں تنقید کروں گا آپ پارلیمنٹ میں اٹھ کے لوگ کہیں گے آپ نے اپوائنٹ کیا, وہ کرکٹ چلا رہا ہے یا آپ کو تنقید کر رہا ہے, تو پھر یہ بدمزگی ہو جائے گی. انہوں نے کہا نہیں, میں نے سوچ لیا, آپ اپنا پروگرام کریں, تنقید کرنی ہے تنقید کریں, اگر آپ کا دل لگتا ہے رہیے گا, نہیں دل لگتا نہ رہیے گا. دیٹس ہاؤ اٹ ہیپنڈ. ٹھیک. اچھا, بگ 3 کی بات کرتے ہیں تو ذکا اشرف صاحب کا ایک پرنسپل سٹانس رہا ہے بگ 3 پہ.
you have a completely different idea. آپ کی جو opinion ہے big three پہ اور کس طرح ہمیں compromise کرنا چاہیے. Well, I have that impression. Please correct me. I am going to correct you. Zaka Ashraf is attributed کہ ان کا ایک principal stance ہے کہ India will have a lot of power. India, England or Australia will have veto power. What do you think? How damaging is the big three for us? میں نے اس پہ بات اس لیے نہیں کی تھی بیکاز مجھے جا کے ڈیل کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ آگے. سب سے پہلی میٹنگ تو میں نے اٹینڈ کی تھی. آپ کو پتا ہے 9 جنوری کو جو پہلی میٹنگ ہوئی آئی سی سی کی, آئی اٹینڈڈ دیٹ. اس میٹنگ میں جو میں نے وہاں جب میں نے یہ پروپوزل سنی تو جو میں نے کہا لوگ ناراض ہو گئے, خوش نہیں ہوئے سن کے میری باتیں, ناراض ہو گئے میرے ساتھ. اب میں نام نہیں لوں گا مگر آپ کو سمجھ آنی چاہیے میں کس کی ذکر کر رہا ہوں. جب ناراض ہو گئے تو میں جب یہاں آیا تو اس وقت 9-10 تاریخ 11 کو میں یہاں پہنچا واپس. میں نے ایک میٹنگ کال کی جو ہماری انٹری مینجمنٹ کمیٹی تھی ان کو بریفنگ کی. یہ پی سی بی کے منٹس کے اندر ریکارڈڈ ہے. میں نے بتایا وہاں یہ ہوا, میں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا, یہ کہا, یہ کہا. میں نے بگ تھری کے خلاف بہت بڑا سٹینڈ لیا وہاں. اس کے بعد جب 15 تاریخ کو میری چھٹی ہوگی, زکا صاحب واپس آ گئے. 20 تاریخ کو میں نے اپنا پروگرام کیا جس کے اندر میں نے شہریار صاحب ایکس چیئرمین اور احسان مانی صاحب ایکس پریزیڈنٹ آف آئی سی سی دونوں کو بٹھایا اور انہوں نے مجھے پوچھا وہاں کیا ہوا. تو میں نے وہاں اپنے پروگرام پہ بتایا آئی وڈ ریکویسٹ یو آپ اپنا امپریشن چینج کریں, وہ دیکھ لیں میں نے کیا کہا. اب کیا سٹانس ہے ہمارا؟ نہیں یہ بڑا ضروری ہے. اس سے میں نے بتایا کہ یہ کیا ہوا اور ہمیں کیا ہارڈ لائن لینی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے, ہمیں یہ ناٹ ایکسیپٹیبل. اس کے بعد کیا ہوا, آئی سی سی کی طرف سے مجھے ایک 2 لائن کا پریس اسٹیٹمنٹ آیا کہ نجم سیٹھی نے جو باتیں کہی ہیں ٹی وی پروگرام پہ اس کو ہم ریبٹ کرتے ہیں. اگر میرے سے خوش ہوتے تو وہ مجھے میری تنقید کرتے. انہوں نے مجھے کہا وی ریبٹ اور معافی مانگے یہ کہ سچ بولا تھا وہاں جو بات کی تھی. اس کے بعد میڈیا نے شور ڈال دیا, آئی سی سی نجم سیٹھی کے خلاف ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایسے لگتا تھا جیسے کہ میڈیا آئی سی سی کی سائڈ لے رہا ہے اور میں ایک اپنا پاکستان کو موقف دے رہا تھا, مگر اس کے پیچھے کچھ اور چیزیں تھیں. اب رہنے دے, میں وہاں نہیں جاتا کیونکہ اس وقت زکا اشرف صاحب وہاں گئے ہوئے تھے. میں بدمزگی نہیں کرنا چاہ رہا تھا. میں نے آئی سی سی کے ایک صاحب ہیں ان کو میں نے فون کیا, میں نے کہا دیکھیں آپ ناراض ہیں میرے سے؟ کہا ہاں میں ناراض ہوں. میں نے کہا کیوں ناراض ہیں؟ میرا نام کیوں لیا آپ نے اس ٹیلی ویژن پروگرام میں؟ میں نے کہا دیکھیں میں اگر نام لیا آپ کو اس کی تکلیف ہو رہی ہے, آئی ایم سوری, مگر جو باتیں میں نے کہی ہیں وہ باتیں میں نے کہی ہیں اور وہ میں نے اپنی ٹی وی چینل پہ بھی کہی ہیں اور آپ کا ریکارڈ ول شو دیٹ آلسو. وہ ناراض تھے میرے سے اور اس پروگرام میں بھی ایکسپلینڈ کہ کیا ہمیں ٹف سٹینڈ لینا چاہیے اگینسٹ آئی سی سی. اب وہ اور بات ہے کہ زکا صاحب نے ٹرنڈ اٹ آل اراؤنڈ اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں نے کوئی سافٹ لائن لی تھی اور انہوں نے ہارڈ لائن لی تھی. اب چھوڑ دیں یہ سافٹ لائن اور ہارڈ لائن, فیکٹس کی طرف چلیں. اب صورتحال کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ 9 لوگ چلے گئے, آپ اکیلے کھڑے ہیں. یہی صورتحال ہے نا. پاکستان ان آئسولیشن, پاکستان ان آئسولیشن, رائٹ اور رانگ, آن پرنسپل اور بیڈ اسٹریٹجی. میں ادھر نہیں جاؤں گا آج. اب ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا ہے. یہ ایک چیلنج ہے فار پاکستان کرکٹ. اس میں نہ زکا اشرف از ریلیونٹ نہ نجم سیٹھی از ریلیونٹ. اس سے پاکستان از امپورٹنٹ. میری تو یہ تجویز ہے کہ زکا اشرف اور نجم سیٹھی اور باقی چیئرمین جن کی تعلق ہے ان چیزوں کے ساتھ, ہم سب اکٹھے بیٹھیں اور پاکستان کے لیے بیٹھ کے کوئی راستے نکالیں. اس میں اب یہ نہیں کہ جی آپ ہارڈ لائن ہیں آپ سافٹ لائن ہیں. سب کو پتہ اندر کی بات کیا ہے. اس وقت الزام لگانے کا وقت نہیں ہے. میری تو یہی ریکویسٹ ہوگی کہ وی شوڈ آل سٹ ٹوگیدر. میں ان کو بتاؤں گا میری وہاں کیا باتیں ہوئیں جو ریکارڈ پہ ہیں, وہ ہمیں بتائیں یہ کیا باتیں کر کے آئے ہیں. ہم اکٹھا پاکستان کے لیے, اس کی ڈیفنس کے لیے, کرکٹ کی پروموشن کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے وی شوڈ ہیو اے اسٹریٹجی اینڈ وی شوڈ آل پاکستان کے لیے سنک آر ڈفرنسز. یہ جو لڑائی جھگڑے ان کو بند کرنا چاہیے اور ہمیں پاکستان کے لیے اکٹھا کام کرنا. جسٹ گیو اس اے ہنٹ کہ ول وی بی گوئنگ جو سری لنکن روٹ ہے, وڈ بی ہم اپنی کوئی شرائط منوا سکتے ہیں بیکاز obviously ہم آلریڈی وی آر دی اونلی ون. اور بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو منوانا پڑے گا نا. So we can come to some sort of an agreement. کچھ نہ کچھ تو منوانا پڑے گا. ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ تو منوانا پڑے گا, نہیں تو ہم گئے. اب کیسے منوائیں گے؟ دیٹ از دا چیلنج. اور میں آپ کو یقین گیونگ می سلیپ لیس نائٹس. کیسے کریں گے؟ اسی لیے میری ریکویسٹ ہے کہ زکا صاحب سے اور شہریار صاحب سے اور جنرل توقیر سے اور خالد محمود صاحب سے جو ایکس چیئرمین رہے ہیں, میری اگلے دنوں میں یہ کوشش ہے کہ ان سب کو اکٹھا کیا جائے اور کہا جائے اب بتائیں
ایک پیج پہ ایک طریقے کے ساتھ ساری قوم کو ساتھ لے کے اب ہم نے جانا ہے اور اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے جو بھی پوزیشن. اچھا کوچز کے بارے میں بھی دس از ویری ڈپریسنگ پرسنلی ٹو می کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ فارن کوچز آر ناٹ ایون اٹریکٹڈ ٹو دس پوزیشن. اور اب جو خبر آئی ہے کہ وائی ہیز وقار یونس بن سائڈ لائنڈ, معین خان کو کیوں پریفرنس دی گئی ہے, چونکہ وقار یونس کا پریویس ایکسپیرینس بھی تھا, اس کا کیا؟ بڑا اچھا آپ نے پوچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکا اشرف صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی ابھی جس میں وسیم اکرم, انتخاب عالم, عامر سہیل صاحب, میاں داد صاحب, جاوید دیدار, بڑے بگ نیمز, ان کی ایک کمیٹی بنائی تھی کہ آپ نیشنل کوچ ایڈ کریں, ایڈورٹیزمنٹ دیں, لوگ اپلائی کریں, باہر سے آئیں یہاں سے آئیں, سب کو چیک کریں اور اپنی ریکمنڈیشنز دیں. جس دن میں نے ٹیک اوور کیا ہے اس دن شام کو انتخاب عالم صاحب میرے پاس آئے ایک فائل لے کے. انہوں نے کہا جی یہ ذکا اشرف صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی, یہ آج ذکا صاحب نے فیصلہ کرنا تھا, آج آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں, میں آپ کے پاس ذکا صاحب کی کمیٹی کی ریکمنڈیشنز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, یا تو آپ اس کو اسٹڈی کر کے ایگزامن کر کے اسی میں سے کر لیں یا آپ نئی کمیٹی بنا دیں, کیونکہ یہ تو انہوں نے بنائی تھی کمیٹی. ایسے نئی کمیٹی نہیں بنائیں گے ہم. وسیم اکرم از ٹاپ, میاں داد از ٹاپ کرکٹرز ہیں, نئی کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری کل آئی ایم سی کی ہماری اپنی مینجمنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہے, پٹ اٹ اپ, اسی میں سے ہم سلیکٹ کر لیتے, ختم کریں بات کو, لیٹس گیٹ آن ود اٹ. اگلے دن جب ہم نے کھولی فائل تو اس میں سب سے اوپر لکھا ہوا تھا آپشن A1 معین خان, شعیب اینڈ محمد اکرم. معین خان ایز ہیڈ کوچ, شعیب ایز فیلڈنگ اوبلیک بیٹنگ اور بیٹنگ, اینڈ تھرڈ محمد اکرم. آپشن B وقار یونس ٹاپ پہ, نیچے وہی شعیب اور محمد اکرم. ٹھیک. تو ہم نے کہا یہ باقی دو تو دونوں ایک ہی کمیٹی دونوں کے نام لے رہی ہے. تو میں نے کہا جی یہ تو پھر ڈن ہو گیا نا. سب نے کہا جی ڈن ہو گیا. میں نے کہا جی ہم نے اس وقت کچھ جو ذکا اشرف صاحب کر گئے انہوں نے اچھی نیتی سے ساتھ کیا ہے, اوکے نو پرابلم. آئے اوپر معین کا, اور یہ اب ڈسکشن ہونی تھی کہ بھئی آپشن کون سا لینا ہے آپ نے. تو سب سے پوچھا, دیٹس مائی جاب, I give my opinion right at the end. I have to ask everybody. I must tell you honestly, total consensus tha in favor of Moin Khan. ٹھیک. جب یہ ہوا تو there's no option نا. تو ذکا جو ذاکر خان ہے ان کو مینیجریل پوزیشن میں رکھا, لیکن عامر سہیل کو چیف سلیکٹر کی پوزیشن سے ہٹا دیا گیا. what are the options? Very simple. We took a principled decision. Anyone appointed by ذکا صاحب اگر رولز کے مطابق اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے تو ویل لیو اٹ, چھوڑ دیں, ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ. ہو سکتا ہے مے ناٹ لائک این اپوائنٹمنٹ, بٹ اگر رولز کے مطابق ہوئی ہے تو چھوڑ دو یار. لیٹس ناٹ گیٹ انٹو وکٹمائزیشن, یہ چھوڑ دو اس چیز کو, فراخ دلی کریں. جو رولز کے مطابق نہیں ہوئی, پرنسپل ڈیسیژن ناٹ ایکسپٹڈ. اینڈ فائنل ورڈ ناؤ, کیونکہ آپ پازیٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں. ان کے فیصلے تھے, عامر کے رولز ور ناٹ فالوڈ, الیاس صاحب کے رولز ور ناٹ فالوڈ, ذاکر کے رولز ور فالوڈ. اوکے. فائنل ورڈ, چونکہ آپ پازیٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں, برنگنگ ایوری بڈی آن ون پیج, واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے, کیونکہ جو حالات, میچ فکسنگ کی بات آج آئی ہے, بڑی نازیبا قسم کی باتیں آ رہی ہیں. ڈومیسٹک کرکٹ, عمران خان از اے ہیوج فین آف اٹ. کاؤنٹی کرکٹ ایک زمانے میں وہ بہت زیادہ پروموٹ کرتے تھے. واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو ایز پی سی بی چیئر پرسن؟ کاش کہ عمران خان صاحب آئیں اور ٹیک اوور کر لیں پی سی بی کو, اینڈ آئی ول ورک ایز ہز سیکرٹری, بیکاز ہز آئیڈیاز آر آل رائٹ اباؤٹ کرکٹ. Unfortunately, not about politics, but that's a separate issue. I thought we were not talking politics today. We're not, but it's وہ کیونکہ پنچرز کی بات آئی تو تھوڑا سا تو مجھے بھی تو چال چلتی ہے, اور ناراض بھی اسی لیے بیکاز ان کی پالیٹکس کے اوپر میں کمنٹ کرتا ہوں. کرکٹ, ہی از اے جینیس, ہی از اے گریٹ لیڈر. عمران خان صاحب نے ایک پروپوزل دی ہوئی ہے اب ہاؤ ٹو ریفارم کرکٹ. میری خواہش یہ ہے کہ میں اس کو امپلیمنٹ کر دوں. یہ میری خواہش, یہ میری ڈریم ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کہا ہے جس طریقے سے ڈومیسٹک کرکٹ کو ہونا چاہیے, اگر میں وہ کر سکا تو آئی تھنک میرا سارا جو ایفرٹ ہوگا ول بی دا بیسٹ تھنگ ان دا ورلڈ. رائٹ. سو ون پازیٹیو ورڈ ایٹ لیسٹ فار عمران خان. تھینک یو سو مچ. نجم سیٹھی سے ہم بات کر رہے تھے. آئی ہوپ کہ آپ کے جتنے سوالات تھے ہم نے کم از کم وہ سارے ریز کیے ہیں. پولیٹیکل کانورسیشن تو نہیں کی, لیکن آئی سپوز جرنلسٹ آر ٹرننگ پولیٹیکل, اینڈ اف دے ٹرننگ پولیٹیکل دے آر آلسو ٹرننگ ٹو کرکٹنگ کیریئرز. دیر اسٹل ہوپ فار می. آپ اپنے کامنٹس ہمیں فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ بھیج سکتے ہیں. ویلکم دیم. اور جہاں رہیے شاد باد رہیے. اللہ حافظ.
खूब लिंक का जादू चलाते फोन पे इंटरनेट दिखाते यूं चले के बल्ले बल्ले इनकी दुनिया तू बदल ले चले के बल्ले बल्ले इनकी दुनिया तू बदल के चलता चल इस वैलेंटाइन पाकिस्तान का नंबर 1 नेटवर्क आपके लिए लाया है पहली मर्तबा मोबाइल इंटरनेट